الرحمن الرحیم الحمدللہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل وأستغفر الله وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین بلکہ باواز بلند صلوات صلی علی محمد وعلی محمد وعلی دعا ہے اس پاک ذکر دست کا مالک کریم محتممین منتظمین معاونین تس سارے استعالے شرکاء پاک سادات مومنین بلکہ اس کے تیز دے ہر فرد میں بلا تفریق رنگ نسل مذہب مسلک اس کریم شہنشاہ دی معرفت حق نصیب فرماوے جدہ پاک وجود اللہ دی کائنات دی بقا دی ضمانت ہے اس دعا دی قبولیت اپنی تمام نیک دلی دعاوں دل وچ رکھے انہوں دی قبولیت واسطے توہین نہ سمجھتا حق چاہ کے خلوص دل نہ لکھا بن کر کے شہنشاہ معظم حادی دوران منتقم آل ابا حضرت حجت خدا آیت اللہ العظمی کبریٰ کہ ایمانی طاقت نال باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ بسم اللہ بے جلال بسم اللہ بسم اللہ بے جمال بسم اللہ بسم اللہ بے کمال بسم اللہ بسم اللہ الخبیر العلیم بسم اللہ الودود الکریم بسم اللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنت الدائمۃ الابدیۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال رسولنا الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا بسم اللہ الرحمن الرحیم علا ومن مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتت الجاہلیت پاک نبی دی ذات بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعجل فرج علی محمد دعا ہے جلدی تو پہلے اسلام دا وارث دعا ہے جلدی تو پہلے قرآن دا وارث دعا ہے جلدی تو پہلے حضرت انسان دا وارث دعا ہے جلدی تو پہلے کائنات دا وارث میرے آقا وہ کریم ذات جلدی تو پہلے تشریف لے آوے جدی ایک جھلک کائنات دے ہر مسئلے دا مکمل حل ہے وہ جلدی آوے جدے ویکھن دو بعد لوگوں کو پوچھنا نہ پوے اسلام کیا ہے خدا کیا ہے وہ جلدی آوے جدی ایک جھلک نبوت توحید ولایت امامت وصایت خلافت دا مکمل تعارف ہے وہ جلدی آوے جدے منتظر شیعہ بھی ہے جدے منتظر سنی بھی ہے بلکہ کائنات دا ہر الہامی دین جدہ منتظر ہے وہ پاک منتظر جلدی تو پہلے ظہور فرمائے اس پاک مسند دا وارث جلدی تو پہلے تشریف لے اس کریم دا صدقہ مالک تو آکو سارے کو اسلام نال وفا دی توفیق عطا فرمائے وطن نال وفا دی توفیق عطا فرمائے انسانیت نال وفا دی توفیق عطا فرمائے
اس قابل بن جائیے جدا کریم آوے وہ دے دوستاں چ ہوگی وہ دے دشمناں ساڈا شمار نہ انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے خلوص دل نال باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد اس پاک کریم دے پاک الفاظ جدے بارے اللہ فرمایا جڑا ایدی اطاعت نہیں کردا وہ میری اطاعت بھی نہیں کردا جے ایدی اطاعت کی تھی اس مجھ اللہ تھی میں آپ کو کھڑا قرآن ہے اللہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ فرمایا میری اطاعت اس کی تھی جے ایدی اطاعت کی تھی شرفا سادات و مومنین اس کریم دا پاک کلام تلاوت کردہ پیا جس پاک کریم دے بارے چ اللہ فرمایا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی زبان دی بلندہ میں آپ اللہ اس کریم دا فیصلہ ہے ساڑھے نزدیک کیونکہ ایسا اصولی لوگ نہیں ہیں جڑے فتوہ کر لیں ساڑھے نزدیک اللہ دا قرآن پاک نبی دا پاک فرمان اور انہاں دے پاک جانشینہ دے پاک فرمان مشورہ نہیں فیصلہ ہے گل سمجھ آئیے جڑا من لوے دا وہ سرکار سلمان دی صف وچ جڑا وچو اپنی چون چنایا چھے کرے دا وہ شیطان دی صف کریم دا پاک فرمان فرمیندن علا کاشن ہے ہوشیار باش کان کھول کے سن لو بعد اچنا آکھے ایسا سنیا کوئی خبردار مم ماتا جو بھی مر جائے ولم یعرف امام زمانے ہی مگر اے واو حالی ہے حالت تو دی کیا ہوگے اگر اس حالت جو مریا لم یعرف امام زمانے ہی اپنے وقت امام دی معرفت نہیں رکھدا ماتا میتت الجاہلیت ہے نبی پاک فرمیندن اے نہ سمجھائے ہو میرے دین تے مریا بلکہ سمجھائے ہو ابو جہل دے دین تے زمانہ جاہلیت علی دین تے کل از کیتا معرفت کیا ہے بسم اللہ یہ مولویاں دا تے بالیاں دا کوئی ٹائم کوئی جس ٹائم مرضی آوے روڈ بلاک کر چھوڑن نکلے لسان سے اور بچیاں کلے بھی لسان سے بچے جو ہوئے ٹھیک ہے نا میرے علیہ پاسے بکھے شرفا سادات و مومنین کا لاز کیتا یقیناً توڑے ذہنہ تک خوشی بعض بندے سمجھتے ہیں کہ just knowledge یعنی کس ذات دے بارے معلومات دنا معرفت ہے نا ایسا کچھ بھی نہیں معلومات دشمن بھی رکھ دیں مگر عارف نہیں ہوتے کلاس کتاب کہ جڑا 9 لاکھ مارن آیا او دے کول بھی مکمل معلومات ہیں جکو مارن آیا ہے کون ہے عالم سان مگر عارف نہیں سان عارف وہ سان جنہ آکھیا سا کو جنت بھی نہیں چاہی دی فقط تو چاہی دے پھر بعض بندے سمجھتے ہیں کہ فضائل دا نام معرفت ہے میری گفتگو تھوڑا کیونکہ منابر تھے کوئی نہیں کی تھی میں مجالس سے چھے تھوڑی بڑی مہربانی جیسا سن لیں دی تو میں عموماً جان پوچھ کے کردہ بھی ہوئی ہے فضائل دا اقرار بھی معرفت نہیں کیونکہ او با فضیلت ہستیاں نہیں جنہ دے فضائل دا انکار مکے دے کافر بھی کر دے رہے یہ فضیلت نہیں آکھنا یہ دی نبوت اقرار رکھیے نہ رکھیے لیکن صادق بھی ہے امین بھی ہے منے بس نالج بھی معرفت نہیں معلومات کس مقام تے امام دی آمد ہوئی کس پاک جھولی مولا دا نزول ہویا ہن تو میں غالی بن گیا یاد رکھے جیڑا نظری قرآن نال ٹکرا جائے وہ لعنت دا پلندہ ہے عقیدہ نہیں اللہ رب العزت نے پورے قرآن کتھا ہی نہیں آکھیا کہ میں نبی نو پیدا کی
میں نبی نو خلق کیتا. کوئی آیت ہے؟ میں کوئی حافظ تو نہیں لیکن محافظہ دی نسل نال تھوڑا تھوڑا تعلق ہے. کائنات دے ہر سید تو گھٹیا میں ہی سارے میرے مالک نے, میرے مالک دی اولاد نے, میرے مولا دے پتر نے. آج دے سید جڑا انہاں دا نہیں ہو مولا دے بھی نہیں. ایک علیحدہ کر لے کہ ساڑی ایک سوچ بن چکی ہے. وہ عجیب جی سوچ ہے جڑی آخری مسجد اللہ دا گھر ہے اتھا جتی لا سٹ امام دے گھر پا کے جا. متاسفانہ لیکن حقائق ہیں, فیکٹس ہیں. اور اسی طریقے سے کو آکھا گیا مولا پاک دے راہوار دی شبیہ ہے جدو مصائب ہوئے دے گل لگیا ہے. وہ جڑا راہوار دی شبیہ پکڑ کے کھڑا سید زادہ وہ دے گل کوئی نہیں لگتا. عجیب جڑی گل لے پتر نو مکان نہیں دینی, راہوار دی شبیہ نو مکان دینی. معافی دی بہرحال میں لمحہ نہ ہو جاؤں. قرآن مجید وچ کوئی آیت نہیں اللہ فرمایا کہ میرے حبیب میں نے تجھے یوں خلق کیا, میرے حبیب میں دنیا تے کو پیدا کیتا. بلکہ جتھا بھی انا ارسلنا کا ہم نے تجھے بھیجا. انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. ایسے ڈھیر انا وما ارسلنا الا رحمتا للعالمین. ہم نے آپ کو پیدا نہیں, ہم نے نہیں بھیجا مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا. یعنی اتھا بھیجن. اور پھر جڑا سا ملنگا آکھدے سے اور ساڑھے دے مولوی صاحب بڑے فتوے لن ویکھو جی یاد نے قرآن وانگ نازل ہونے, جڑا آکھے قرآن وانگ نازل ہونے نے وہ بھی گستاخ ہے. پتہ نہیں کسی دی سمجھ میں سمجھا سا. جڑا آکھے نا قرآن وانگ نازل ہونے وہ بھی صاحب عقیدہ نہیں, اس بھی توہین کر چھٹے. قرآن کدے کسے سہراج نازل ہویا, کدے دشمنوں دے وچ نازل ہویا, کدے دوستاں دے وچ, کدے میدان جنگ وچ. یہ جتھا نازل ہوئے نو قبلہ بنوائے. جی وہ پہ میرے شیعہ سنی دوستو, قرآن نے نبی پاک دے بھیجن دا ذکر کیتا. میرے اللہ فرمایا ہم نے بھیجا, ہم نے بھیجا, ہم نے بھیجا. یا پھر فرمایا ہم نے نازل کی. سورہ طلاق 10 اور 11 آئے. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. لے وہ قرآن مجید آیت نہ ہوئے تو پھر میں مجرمہ جڑا ہے ترجمہ بدلے اس نو پھر رسول پاک آپ ہی سزا دیں یا اللہ. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے او صاحبان عقل جڑے عقل تو واقف بھی ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ. تقوی دا تعلق عمل نال نہیں عقیدے نال ہے, کیونکہ اعمال دی قبولیت دی شرط عقیدہ. اس سے وجہ اللہ قرآن نے فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ فرمایا جو مرضی آوے عمل کردہ رہے قبول ہو دے کرسان جڑا امام المتقین دا مرید ہو. جیدہ عقیدہ چنگو عزت اللہ نعرہ ولایہ اللہ دی دلیل نعرہ ولایہ مستقیم نعرہ حیدری. پریشان تو نہ ہو رہے, قرآن پڑھنا تو جرم نہیں. فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اے صاحبان عقل و شعور, یعنی جڑے صرف عقل نہیں رکھ دے عقل دا شعور بھی رکھ دے. اللہ انہاں نال گل کی اپنے عقیدے ٹھیک کر لو. قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا. جھوٹے دے خدا دی لعنت ترجمہ بدران اللہ دا بھی مجرم ہے, قرآن دا بھی غدار ہے, اسلام دا بھی مجرم ہے, امت نو لڑاون والا ہے. خدا اس نو غرق کرے جڑا آمدن دا ترجمہ بدلے. قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ
ذکرن رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، میں تواڈے والے پاسے اساں اللہ نے تواڈے والے پاسے نازل کیتا اس رسول نو جڑا ذاکر بھی ہے، یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، جڑا تواڈے سامنے اللہ دیاں پاک آیات نو واضح طور تے بیان کردا، تلاوت کردا۔ بس یہ معلومات ہے کہ کوئی ذات، میں پچھلا خلاصہ کر لیتا پھر اتو ہی سفر شروع کر۔ معلومات کسے ذات دے وارج، اس ذات دا عرفان نہیں، علم ہے عرفان نہیں، علم ذریعہ نجات نہیں، بلکہ علم کوئی زیادہ ہو جائے تو بندہ شیطان ہی بڑھ ویندا، شیطان مارنا ہی کھاندا۔ 70,000 سال دا آب ہے، کوئی لکھ دن 70 لاکھ، کوئی لکھ دن 70 کروڑ آب اپنے علم تو مار کھا کے نہ عبادت بچا سکی نہ علم۔ عالم اتنا وڈا حضرت آدم دی تخلیق تے بھی علم رکھ دا، اپنی تخلیق دا بھی عالم ہے، حضرت آدم دی تخلیق دا عالم ہے، حضرت آدم دا معرفت نہیں رکھ دا۔ اللہ کو آکھے اس نو سجدہ کرا، اس نو خلقتو من تین، جس نو مٹی نال خلقی تے سجدہ میں کرا، وخلقتنی من النار انا خیر من، بس اتنے مار کھا گیا۔ اے علم بھی ٹھیک ہے، عالم تے ہے، میں شیطان کو عالم منتا، علم ہوتا ٹھیک ہے کہ اس نے مٹی نال کیا غلط آکھیا، وہ گل دشمن بھی ٹھیک کرے، اس نے ٹھیک مننا چاہیے، اس گل ٹھیک کی تھی کہ میں کو آگ نال اس نو مٹی نال، یعنی جڑا آدم دی تخلیق دا بھی عالم ہے، عابد بھی ہے مگر لانتی، کیونکہ تخلیق دا عالم ہے، عارف نہیں، کیونکہ اللہ نے مٹی نو سجدہ کرایا ہی نہیں۔ میں آج ایک سوال چھوڑ کے ویسے اتھے عرفان اجمار کھا گیا، اپنے تے عارف بنے گا، لیکن عالم ایسے، عالم بک ویندن، عارف نہیں بکتے۔ وہ اللہ دی گل ہی بول گیا، اللہ نے یہ نہیں آکھا پتلا ہے تے اس نے سجدہ کرنا ہے، ساپ آ چھڑا تے سجدہ نہ، بڑا قیمتی آیت مجیدہ ہے قرآن مجید۔ اللہ نے فرمایا اذا نفخت فیہ من روحی، فرمایا جدہ ایدج میں اپنی روح پھونکا، سجدہ روح اللہ نو ہے، آدم نو نہیں۔ اذا نفخت فیہ من روحی فاسجدوا لآدم، جدہ ایدج میں اپنی روح تو لوگاں میں پوچھا نبی پاک تو سرکار روح کیا ہوندی؟ بندے دی روح، اللہ دی روح نہیں، بندے دی روح کیا ہے؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا یسألونک عن الروح، میرا حبیب تیرے تو سوال کردن روح دے بارے، قل ہے یا من امر ربی، کہہ دو بندے دی روح امر ربی ہے، تواڈی میری روح امر ربی تے اللہ دی روح۔ اے تا کسی مولوی صاحب تو پوچھ لے کلمے کو 10 چھڑیا ہے جی ہاں، اگر بندے دی روح نو سجدہ ہوندا پھر سارے کو سجدہ ہوئے تو سبھی مسجود الملائکہ، سجدہ اللہ دی روح۔ ایک کل پوچھیا ہے کس سے تو شیعہ سنی رل کے کہ اللہ دی روح کیا ہے؟
بندے دی روح ہے رب دا عام اللہ دی روح کیا ہے جدہ سجدہ واجب ہے ہاں جدہ نہیں کیتا نا میں ویسے کیس کروے نا جدہ نہیں کیتا نا سجدہ کہے مفتی ابلیس ہے وہ جڑا فتوہ دے میں اس نے لوہار تے نہیں نہ آکھی دا مفتی آکھی مفتی سے فتوہ دے مفتی سے تو اللہ پوچھے بھی ہر کہیں سجدہ کیتا مفتی سے تین کیوں نہیں کیتا چوب ہاں علم تے عرفان ہے بڑا فرق ہے آج آیت پیرا میں کو بھیجی چلو میں کو یاد ہے میں پھٹ کر پڑھ اب استکبرتا تکبر کیتا ہی میری روح نو سجدہ نہیں کیتا اور میں تفسیر اللہ ترجمہ کرنے لگا تفسیر اللہ ام کنت من عالیم یا انہا چوئے جڑے میری روح ہیں اور سائیں دا فرمان ہے میں تفسیر دا ترجمہ کیتا ام کنت من عالیم یا تو علی ہیں جو کوئی علی ہیں میں دا تفسیر نال ترجمہ کیوں کیتا کہ تو انہا جو تے نہیں نا جڑے میری روح ہیں کیونکہ سائیں فرمانا نحن روح اللہ جس نو جتنی اتھینٹک کتاباں دے چاہیے دے میں ریفرنس ایویڈنس دے سکتا سائیں فرمانا ہم اللہ کی روح ہیں بال پھر بھی پوچھ لے وے کوئی مول صاحب تم ہو سکتے میں بھول گیا ہوں میں ان پڑھ گیا ہوں بندہ میرے کو یہ پڑھے لکھے والی شکل شرف آزادات مومن کا دن دا لازم معلومات دا نام عرفان نہیں حضرت آدم دی تخلیق تک دا عالم ابلیس مار کھا گیا رہتی دنیا تک لانتی ہو گیا کیونکہ عالم ہے سی حضرت آدم دا عارف کوئی نہیں سی اے کاش کے عارف ہوندہ پھر مار یہ بھی 9 لکھ عالم ہے سن عارف نہیں پھر کل عرض کتاب قرآن دیا آیا کہ علم دا الٹ ہے جہالت جدی معافی ہے لیکن عرفان دا الٹ انکار ہے رہ پہ کسی مولوی ہون عربی آپ نہ بڑھائی ہو اور وہ ایویڈنس اگر عربی دے قانون متضاد مترادف قرآن نہیں طے کر سکتا پھر کوئی سے ملنو بھی حق نہیں میں 58 نمبر آیت پڑھی سورہ یوسف غالب 58 غالب رب نہ بولا وَجَاؤُ اِخْوَتُ يُوسُفَ اور آئے جناب کل اللہ جے خلاصے میں تو 9 گھنٹے تو پڑھنا ہی پورا ٹائم وَجَاؤُ اِخْوَتُ يُوسُفَ آئے یوسف دے برا یعرفو جناب یوسف انہوں دی معرفت رکھ دیا وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ لیکن وہ یوسف دے منکر سن جائے علم دا الٹ جہالت ہے عرفان دا الٹ انکار ہے در حقیقت جڑا وقت امام دی معرفت نہیں رکھدا وہ منکر ہے اور جڑا منکر ہے رسول پاک فرمیندن جڑا اپنے امام دا منکر ہے مر جائے میرے دین تے نہیں ابو جہل دے دین تے کل اتنا تک عرض کیتا پھر یہ بھی عرض کیتا ہم کہ ایک جملے کہ جڑے عالم سن جان دے ہیں اس خواب ویکھیا نا خواب سرکار یوسف نے پھر عالم سن جاہل نہیں سن جان دے سن یوسف خواب ویکھیا بابے کو پہ آخدہ یا وتے انی رعایت 11 کوكبا والشمس والقمر میں ویکھیا بابا 11 ستارے ایک چاند ایک سورج ایک چاند میرے سجدہ پہ کر گئے عالم سن
عارف نہیں سن کھوٹیاں سکھیاں دے وچ اتنا فرق ہے. آخری گل تے میں اگے ٹورا. اتنا فرق ہے جڑے عالم سن یوسف دے سامنے کھلوتے رہے نہ پہچان سکے. جڑا عارف ہے سی وہ 1000 کلومیٹر دی دور تے بہ کے یہ تو قمیض کھلیا اور رو کے اٹھیا جے میں کو کملا نہ آکھو تے خوشبو میرے یوسف تھی. اور بے عین ہی رب کعبہ دی قسم صاحب مسند دی قسم ہے جھوٹ بولا زبان گم بے عین ہی وقت دے کریم نالی نہیں ہونا جڑے ذات دے عالم ہونے انہاں ڈھونڈ دیا رہنا. ہو سکتا مخالفت چاہ کھلون جڑے عارف ہونے انہوں کو پتہ چل جانا آ گئی اجے ساؤن آئی. گل سمجھ آئیے تے عارف بنی شرفاء سادات و مومنین. معرفت کیا ہے؟ فضائل دا نام معرفت نہیں, علم دا نام معرفت نہیں. میں کو معافی دی ہے میرا انداز ہے کملے آلہ کیونکہ اس انداز کوئی ممبر تے نہیں پڑھتا مجالس سے نہیں پڑھتا. اچھا میں حیران ہوں معافی دی بے ساتھ حضرت آدم دی اولاد بیٹھے جڑے پاک سادات بیٹھے ہو تو معافی مانگے. حضرت آدم دی جڑی اولاد بیٹھے یہ سید حضرت آدم دی اولاد نہیں ہے, یہ شکل آدم ہے نسل آدم نہیں. آنکھوں تو میں قرآن پڑھ سکتا لازمی نہیں جڑا شکل آدم میں نظر آوے وہ نسل آدم بھی ہوئے کیونکہ فرشتے بھی ہمیشہ شکل آدم میں چین مگر نسل آدم میں شمار نہیں. اور مفتی ابلیس صاحب بھی ہمیشہ مقدس لباس شکل آدم میں چاہیا مگر نسل آدم میں نہیں جی اللہ دا نور شکل آدم میں چاہ جائے. بلکہ سادات او دی اولاد ہیں جدے بارج بخاری شریف بھی لکھیا معافی دی بیرون اگلا جملہ شیعہ تو معافی مانگے. کافی شریف جڑی بخاری شریف دی وڈی بہن ہے کاش تو سب پڑھ لیں اس بھی لکھیا کہ کون تو نبیجن وآدم و بین الماء والتین. فرمایا میں او تو بھی موجود ہوں صرف موجود نہیں میں نبی ہوں. کدوں جدو آدم اجے خیالی آئی مٹی جدا آئی پانی جدا. اولاد وہ ہوندہ جدی تخلیق بعد چھوڑے جڑا آدم دے بڑھن تو پہلے وہ آدم دا پتر کنجے لذا شکل آدم ہے نسل آدم اے او دی اولاد ہیں جڑا آدم تو بھی پہلے ہے. کہ آج تک اور کیا لڑی ہے اپنے پیو دے بارج کیا لڑی ہے حیدر قرار دے بارج جی شیعہ دا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے سنیہ دا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے میں تے اس تفرقہ بازی دا قائل ہی نہیں ہے. بہرحال کسی دا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے چلو مان لیا بھائی اپنے پیو دے بارج کیڑا عقیدہ ٹھیک ہے. باس پڑھو نا قرآن ہے اللہ فرمایا کیوں نہ سجدہ کرو میں آکھا جی یہ خون خرابہ کرے سی اس نو خلیفہ نہ بڑھا یہ فساد پھیلے سی یہ غلطیاں کرسی یہی نا. ہن تو سامن لیں کہ حضرت آدم جنت جو نعوذ باللہ من ذالک دھتکارے ہوئے بے لباس مجرم ہیں یا اللہ دے مقرر کردہ زمین تے صاحب فضیلت خلیفہ آئے. پریشان ہو گئے ہن بیک وقت آکھو جنت جو کڑیا ہویا مجرم بھی ہے جس میں اللہ کے کپڑے لا رہے او دعا کو اللہ دا نائب بھی ہے پھر خیر دی خبر کوئی نہیں. جے اللہ نبی کو بھیج دا کپڑے لا کے تو پھر پاون تو آکو بھی نہیں دیندہ اپنے تو لے کے ونجے آئے جن. ہاں یہ نبوت دی توہین ہے. ساڑھے نزدیک قرآن مجید دی آیات کہو ہے حضرت آدم اللہ دا او استعالی خلیفہ ہے او نبی ہے جس نو سجدہ نہ کرن دی وجہ تو اللہ نے شیطان نو ملون کر چھوڑے. گل سمجھ آئی کم از کم اپنے بابے آدم دے بارے تے عقیدہ ٹھیک کر لو. گل سمجھ آئی شرفا سادات و مومنین علم اور عرفان بڑا فرق ہے. ناراض ہو گئے علم اور عرفان بڑا فرق ہے زمین اسمان دا فرق ہے. پہلے تشریح بیٹھے ہو جناب ہارون مکی دا واقعہ سنے ہیں
چھویں شہنشاہ پاک دے پاک نوکر اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل میں اپنے موضوع تو باہر نہیں بڑھا. کون ہیں ظاہراً چھویں شہنشاہ پاک دے پاک لنگر خانے جنگل تو لکڑیاں چون کے لے آؤ دے یارا ذاکر پڑھ لے من سن لیں دی وہ مولوی پڑھ لے من ملنگا تو ہی سن لو. لکڑیاں دے ڈیوٹی اور کوئی ڈیوٹی نہیں. اجی میں توڑے ملنگ بدے ہوں لکڑیاں لے کے آؤں دے ہارون مکی میں قربان کرا کائنات لکڑیاں چوننا مالک دے کل زیادہ دیر بیٹھتا بھی نہیں سارا دن جنگل ہے. کوئی نہیں ہے کہ مولا میں کو قرآن پڑھا چڑھتے مولا میں کو حدیث پڑھا چڑھنے والا تھے. بس شامی آیا تھے بیٹھا جڑیاں دو بلنا سونی او دے مد مقابل حمدان تو ایران تو بڑے بڑے صاحبان علم و بصیرت. میں جھوٹ بولا مولا دا مجرم ہوں اس مسند دے سامنے کھلو کے پڑھنا ہر کسی دے بس دروگ نہیں. یہ تھوڑا عقیدہ رکھ دو. یہ وہ واقعہ ہے جس نو سرگودے علیہ مولوی صاحب بھی جھٹلا نہیں سکتے لاہور علیہ صاحب بھی جھٹلا نہیں سکتے. آئے بیٹھے ہیں چھویں شہنشاہ پڑھ سونا بنو امیہ دی دیوار ٹہ گئی حکومت بنو عباس بلڈ اپ کر رہے ہیں جی دیوار انہوں نے بنی کوئی نہیں تکہ انہوں دی ویسے ٹہ گئی انہوں دی بڑھا نہ دی اٹھو حکومت سنبھال لو. اللہ فرمایا لڑسو انہاں آکھا جناب توڑے دیوار واسطے میرے کل 1000 بندہ ہے کسی آکھا میرے کل 1500 ہے اس زمانے 1500 بلکہ آج دے زمانے چی بڑا ہے ٹھیک ہے نہیں 1500 بندے کو صرف پانی پلاؤنا ہوئے بندے دا پتہ لگ میں کسی آکھا میرے نال 2000 کسی آکھا میرے نال 3000. سرکار فرمایا کنی ہیں لوگ انہاں آکھا جی بڑے عالم ہیں سرکار توڑی فضیلت تے اقرار کرنا لیں توڑے تے ایمان رکھڑا لیں اسا کٹ مرسوں یہ کرسوں وہ کرسوں سڑا پیو ماں قربان توڑی نالیں بس ایک اشارہ کرو تے تلوار ہی تلوار. سرکار ویکھ رہے سنے عالم ہیں عارف نہیں. امام دا ناصر عالم نہیں بن سکتا جب تک عارف نہ ہو. سرکار فرمایا اچھا ہاں جی سرکار فرمایا ٹیسٹنگ کر لگی میں آپ لی بولی کھڑا ہونا آخری دل کھول کے قریب ٹیسٹنگ کرو ایسا پاس ہونا بڑے ڈھیر بولتا ہی نا. سرکار فرمایا اٹھے سرکار فرمایا تنور آگ جلدی تھوڑے دے اندر جانا تاکہ منے اس واسطے تاکہ اس دنیا جی اک تو بچ جائے آخرت جی اتھے ساڑ دے ہو سونا. اے عالم ایسی عارف نہیں اچھے گل مکمل نہیں ہوئی عارف داخل ہویا ہارون مکی. میں اپنے موضوع دے اندر داخل ہویا ان لکڑیاں سٹیاں مولا کو سلام کیتا مولا فرمایا پانی بعد پی ایک کام کر لے مولا حکم. سرکار فرمایا تنور دے اندر جانا آگ دے اندر ٹھیک ہے کری آگ دے اندر عارف آگ دے اندر عالم پریشان ہائے ہائے ہائے. یاد رکھنا صرف گلہ کرن دا نام معرفت نہیں صرف تقریرہ کرن دا نام معرفت نہیں صرف موضوعات سجاون دا نام معرفت نہیں صرف محافل سجاون دا نام معرفت نہیں بلکہ معرفت طاقت اطاعت دا نام معرفت ہے. طاقت اطاعت میں ترجمہ کر چکا طاقت اطاعت. مولا عالم صاحب نو آکھیا اٹھنا یار یہ جڑی پڑی پئی نہ تنور اے اوتے دے چھڑ عالم جاتے ہیں ہمیں ماردا اکا من کر کے پڑی اوتے کر چھڑی بتا بیٹھا. مولا فرمایا اور سنا
وہ کچھ ہوئے تو سنا نا کس نو عارف جدے گھر کتاباں زیادہ ہیں، جس نو عربی زیادہ ہوندی، جڑا نمازاں زیادہ پڑھدا، جڑا مدرسے زیادہ پڑھیندا، جڑا میں وہاں چپ زبان مجلس سے تقاریر کر لیندا، اے عارف نہیں، اے عارفان طاقت اطاعت امام دا نام عرفان امام ہے۔ اپنا بچہ دے سکتا ہوں یہ نہیں دشمن دے کے سکتے، تیار ہونا پوسی، یہ عرفان ہے کہ امام آکھن ذبح کر بیٹا، اگر ہاتھ کم کیا امام دا عالم ہے، ہاتھ نہ کم کیا تو امام دا عارف۔ گلن دا نام عرفان نہیں، طاقت اطاعت۔ شرفا سعادت ہوں میں وہ سرکار کو نے اور 10 کون دیا ہے یا امام منتظر اللہ جل اللہ جل سارے یا امام منتظر اللہ جل 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 نعرہ کافی دیر جدو گزر گئی امام پاک دی گل ہی نہ سنے، پھر بھی کتنا عالم ایسی نہ عارف نہیں سی، وہ پھر میرے مولا فرمایا تھے ہون ہو سکے رہنا بھی کوئی نہیں، پہلے آتا جانا کوئی نہیں، ہون جدو ایک لے ہو سکے ہون رہنا کوئی نہیں۔ سرکار انہیں چلو پھر دونوں سیاف کریے، چھوڑا بھی نہیں مولا بیٹھے ہو، مولا فرمایا نہیں میرے نانا پاک دی سنت ہے میں مان عزت نال رخصت کری، اتھو بے کہ خدا حافظ نہیں۔ تنور دے کولو گزرے ہیں تو عالم صاحب دے جسم دے زلزلہ آگیا، وہ جتنے بھی عالم ہیں ہاں جنہیں بھی سہنا صرف عالم نہیں صحابی بھی ہے مگر عارف نہیں، میں پتہ نہیں کیا جسم تے کپی تنور دے کول میرے صادق رسول دا صادق لال، میرا پاک آقا با کمال دا با کمال جانشین، اکمل دا اکمل جانشین، رکے حمدن۔ پھر اس عالم صاحب نے آکھے یرا تو تے تلواراں چاہیے کتنا تھوڑا ایک تنور تو تے ہٹا، تنور تو ہٹا نہ ہو یہ پڑی ہٹا، بڑی ہٹائی تے سرکار نے فرمایا ہارون درود پڑھتا ہوا پار ہے لبیک یا ابن رسول اللہ، جدو گیا تو پسینہ تے مٹی تے کپڑے پسینہ نال شرابور، جدو آیا تو جی میرا اندرو واشنگ مشین تو دوا کے آیا پریس کرا کے آیا، بالکل خوشحال خوشبال تر و تازہ، تھکاوٹ نہیں۔ مولا فرمایا کنجے نہیں بھی ہو سکے سونا اینا دی وجہ تو رڑ لیا نے میں تے آدم کچھ دی ہون سرکار نے فرمایا یہی فرق ہے عارف اور عالم، فرمایا اے ہو جے کتنے ہیں او ایرانی اے ہو جے کتنے ہیں، قدم چمکیا دے اے ہو جے ساڑھے جے ایک بھی نہیں، سرکار فرمایا پھر ٹور جاؤ، اے ہو جائے ایک نہ ہوئے تو پھر ساڑھے کو لا ہوئے دے ہو قیام کریے۔ فرمایا میری جد نال کربلا سارے ہاں کربلا دے شہید عالم نہیں ہیں، امام دے عارف ہیں، اور اس سے وجہ تو پاک رسول نے فرمایا اپنے امام دے عالم نہیں
معلومات رکھنے والے نہیں، عارف بنے۔ عرفان سمجھے عرفان کیا ہے؟ طاقت اطاعت امام، عرفان امام ہے۔ ناراض نہ ہو گئے میری، اور عرفان اپنایا ہوئے نہ لکھے نہیں میں، عرفان دے ابتدا اپنے جسم تو جڑا اپنی 2.5 من دی لاش تے امام دی اطاعت دا نفاذ نہیں کر سکتا، وہ امام دا ناصر کتنے ہو سکتا کائنات دا نفاذ؟ راج نہیں ہونا میری گل، کڑوی جی گلے میں کر کے ایک اور واقعہ سنا۔ شاید میں کملہ آنا تو سب مطمئن ہو جاؤ، میں نہیں مطمئن ہو رہی ہے، شاید میں نہیں سمجھا۔ ایک عالم صاحب ایسا چنگی عالم، وہ تو کوئی مسئلہ جی آ گیا، تاکہ یزدی نے لکھیا جائے، لکھیا ہوا آیت اللہ اور میں پڑھن لگا، اللہ جانے میں کو بندہ ہی ران دے، مسلمان ہی ران دے، نداز مشرک ہے غالی، تاکہ یزدی صاحب نے لکھیا ہے آیت اللہ میں تو نہیں مندہ ہونا تھا۔ کتاب دا نام ہے یاد مہدی آرام دل، بڑی معروف کتاب ہے، تقریباً ہر مولوی دے گھر فارسی دی کتاب ہے، جڑا فارسیاں دا وظیفہ کھاندا ہو دے کوئی فارسی دی کتاب تے ہوندی ہے نا۔ اور لکھیا ہویا کہ ایک عالم صاحب کوئی مسئلہ درپیش ہے، وہ ایسے دس پیش ہے تو اس استغاثہ کیتا 12ویں دے حضور، ٹھیک ہے نا جی، یہ شاید مولوی پھنس گیا ہونا، ورنہ جڑا 12ویں دا انتظار کرے مسئلے واسطے وہ آیت اللہ کی نہیں کھا، وہ صاحب ہی گھڑ گھڑ پہ پورا کرنا۔ اس استغاثہ کیتا، سرکار نے زیارت کرائی، مسئلہ پوچھے، سرکار نے مسئلہ دس چھڑے، قدمیں پہ آگیا، سونا جی آئندہ مسئلہ پوچھنا ہو تو کیا کریے؟ سرکار فرمائے ٹھیک 4 مہینے بعد فلاں شہر دے فلاں چوراہے تھے نماز زور دے ٹائم آ جائیں، جڑے مسئلے 4 مہینے تو یاد کر سکے آج ہی جواب لے جائیں۔ 4 مہینے ان گزر گئے، منٹ ہے، علامہ سے وبا کبا پائی، عالم سے تیار ہو گیا، مسئلے یاد کر لے، فلاں پوچھنا فلاں پوچھنا فلاں پوچھنا ہے، تعویل فرض چوراہے تے پہنچ گیا۔ عالم اور عارف ایک بڑا فرق ہے، بیٹھا کھڑا دائیں بائیں امام نظر نہیں آئے، 12 بجے پڑھ گیا، مثال دے رہی 1 بجے زور دی نماز ٹائم تے 12 بجے پڑھ یعنی پہلے پڑھ گئی، دائیں بائیں امام نظر نہیں ہے، اذان ہو گئی زور دی امام نظر نہیں ہے، کھڑوتا اتنا جاندا ہے کہ انتظار چھڑ کے نماز بھی ہوئے تو لانتی بنا چھڑتا، اتنا جاندا کیونکہ لکھے نے نماز چھڑ دیتی مگر انتظار امام نہ چھڑے، کھڑا وہ نہ ہوئے میں نماز تے جاؤں تو امام آؤں میں رہوں گا کھڑا کھڑا زور تو تھوڑا جو ٹائم اور ہویا تو پریشانی ہوئی یار، ہوں تو زور دی نماز ہو گئی تھی، پھر ہوں پریشانی بڑھن لگی۔ اتنے دیر سے موچی بیٹھا فٹ پاتھ، دکان نہیں سی کوئی بڑی، اس کپڑا بچھایا ہوا، آپ ہی اتنے بیٹھا، اتنے ہی جتیاں اتنے ہی اوزار، وہ بیچارہ وہ آر نلنا آر پار کی تا دھاگا، انہیں آر ہاتھ جتی بھی آتے تھے، مون نے دھاگا سیدھا کردہ نا کسدہ تے مولوی صاحب دے کول آیا، علامہ صاحب سلام حاضرہ انہوں نے لکھا ہوا ہے انہیں میں کیا کر سکتا، جناب خیر تے ہے میں بھی شیعہ تھوڑی مدد کروں، او جا جا بڑا آیا عالمہ دی مدد کرانا ہو سکے جناب کھلوتے رہو، وہ پھر بہ گیا، عصر دی آزانہ ہوئی، وہ پھر آیا، عالم صاحب خیر تے ہے نا، وہ یار آگے پریشان ہے جاہل انسان، جاؤ ہمیں وہ سکے جناب ٹھیک ہے جڑکا کیوں دیں دے میں کوئی چندہ مانگی، وہ بیٹھا مغرب دی آزان تو کوئی 1/2 گھنٹہ پہلے اس اوہی سامان کنجیا گڑچے بنی میلے کپڑے آنا این آیا، پھر علامہ صاحب دیکھو
عالم تے عارف وچ بڑا فرق ہے. عالم صاحب کوئی مسئلہ پریشانی زور دے کلوتے ہوتے ہن مغرب ہون والی وہ سجو آیا تے کبے کبوں آیا تے وہ جدوں ویکھے نا تے مولوی صاحب لیفٹ ہی نہیں کریندا تے ابا پکڑ لی اس آکھے علامہ صاحب میں کوئی چندہ نہیں منگدا تواڈے تو قرض نہیں منگدا صرف اتنا دسو میرے امام کو تو نہ ملن آیا. مولوی صاحب نو تے کرنٹ لگیا نا عالم صاحب تے کو کی نہیں پتا ہو سکے جناب میرے گھر آرام فرما رہے مولوی پہ عالم پھر رہا امام نو ملن واسطے امام عالم نہیں عارف تے گھر آرام فرما ایک باری مول صاحب نو تے ان چھٹیا جی میں ڈاکٹر کرنٹ لندن چاو سجالی اٹھ تیرے گھر ہو سکے جی میں کو کوڑ مارے تو میں کو مولا پاک فرمایا کہ اس طریقے ایک مہمان آنا اس نے لے ہمیں تو سے لفٹ ہی نہیں کرائی میں کئی باری آیا تو اڈے کھول تو سا اپنے علم دے روگے چھاوے میں مسکین جی موچی اے بھی ذہن چ رکھی اے بھی عرفان خودداری سکھیں جدے گھر امام ہے اس امام نو نہیں آکھیا رزق ودا اس نے آکھیا مولا میں جتیا گٹ گٹ تکیا نوکر تیرا ہوا زمانے دیا جتیاں گٹ گٹ کے میں روٹی کھاواں نا علم اجازت دیندا مگر عرفان اجازت نہیں دے عالم سے ٹھڈا تھا نکل گیا سمجھ آ گئی علم اور ہے عرفان اور ہے میں پیر عرفان شاید گل نہیں پہ کر دوں امام دے عرفان دی گل جلو جی لے چلو ہو سکے عالم صاحب اگے ہو جلو جڑیاں پہلے کر ہو دی معافی دے لے چل اور پھر جڑا عالم صاحب لیفٹ نہیں نہ کراندا ہن اس سے عارف ملنگ دی تقلید ٹر پی ملنگ تیز مول سے بھی تیز ملنگ آہستہ مول سے بھی آہستہ ملنگ دائیں مول سے بھی دائیں بغیر پوچھے یہی تو تقلید ہے بائیں وہ بھی بائیں وہ رک گیا وہ بھی رک گیا ویکھے کچا مکان ہے اٹھا نہ نہیں کچے اٹھا نہ نہیں مٹی دا تلے دو کمرے ہیں ہوتے ایک چھوٹا جی اجرا بنیا کچیاں سیڑھیاں جا رہی ہیں موچی نے سامان چھوڑیا سٹ جتی لا چھڑی پہلی سیڑھی تو آخری سیڑھی تک سجدہ کرتا علامہ صاحب پہلے تو مبہوت ہو کے کھڑے رہے بھی یہ کیا پیا کردا پھر کافی دیر بعد ہوش آیا جدو ملنگ نے اتنے جا کے پھر دیکھے تو مول صاحب اتنے پیر رکھن لگے ہو سکا کھلو عالم صاحب امام دی دربار جان دے کوئی ایسو پیز ہے جب تک امام اجازت نہ دین تیری حاضری نہیں ہو سکتی میں کہنا امام کو عرض کرتا میرے مالک نے پسند فرمایا دے آ جائیں ورنہ ہی تو بار بائی پاس دے ذریعے گھر ہن عالم صاحب نے کھڑی تسبیح شروع ہو گیا درود تھی مولا معافی دیں میں عالم آئے سا عارف تے نہیں سا نا کہ میں تیرے نوکر نو پہچان لیندہ مولا معافی دیں مولا اجازت دیں مولا خالی نہ اتنے دیر ملنگ عارف ہو تو آ جاؤ کریم یاد فرما رہے وہ انہی جتی سمیت پیر رکھن دا ارادہ کیتا ہو تو عقل ماری ملنگ خبردار توہین نہ کہا نالین لہا کیا نالین لہا کے مول صاحب کمزور گئے
کیوں نہیں منگیا پکا مکان؟ مولا دے چھٹ ہاں جڑا کچھ منگ لوے وہ عالم ہوندا رات روان والے تو جڑا منگے وہ عالم ہوندا عارف نہیں ہوندا جس نو پتہ ہوئے اجا پیو نو کفن دین دے انتظار ہے وہ جن پیو کو کفن نہ پوایا ہوئے ہوتے تو لوگ قرض نہیں منگ دے معافی دی پھر گیا تو دیکھیا عجیب جی عالم ہے کوئی پکا مقام نہیں کچا مقام ٹوٹی ہوئی چار پائی جس میں سہارا پائے دی جاتے سہارا ہے پتھرہ پرانا مگر صاف بستر ہے جڑا لپیٹ کے سرانے وہ دی ٹیک لگ کے دون ایک پیر پھسا کے وقت ہے امام رکھ بیٹھا اے ہجر تیرے کی فکر کس کو تو خون روئے میں ہنس رہا ہوں قدمی من لگا سجدہ سلام درود سلام ہیں سنا میرا سلام قبول کرو سرکار نے قبول فرمایا فرمایا جلدی کر مغرب دی نماز دی ٹائم ہونا لیتے مسائل پوچھ رو گیا تھا سنا سارے بھول گئے بڑے یاد کی تم سارے بھول گئے کیوں اگر آج مسئلہ یہ رہا مولا فرمایا کیڑا آخر بس یہی شے کھا گئی تھے میرا حافظہ ہی مک گیا کیا پوچھنا ہی کیا نہیں پوچھنا سارا بول گیا اس غریب موچی دے گھر آئے ہو میں توڑے نانے دے دین دا عالم میرے گھر آؤ میرا پکا گھر ہے بستر آؤ پاواں جڑا پہلے کسے استعمال نہ کیتا بہترین پلنگ ہو گیا مولا اتھا میرے مولا فرمایا تو عالم نہیں مگر عارف نہیں یہ عالم نہیں مگر عارف ہے سوچے ایسے یہ میرے تو فضل ہے یہی آکھنا چاہتے ہیں مولا مگر کنیے جس نے لکھ کے بھیجنا پوئے میں 50 بچہ پڑھایا تو میں کو وظیفہ بھیج جو دنیا دا بنایا امام ہوندے جڑا حقیقی امام ہوندے وہ سوچاں تو ہی واقف ہے کیونکہ علیم بذات صدور دی بنائی ہوئی حجت خود بھی علیم بذات صدور ہوتی دل اندرازہ تو واقف امام نے فرمایا اٹھے کھڑکی ہے کی مٹی دی دیوار کھڑکی ہے جدے دو پھالے ہیں نو دے لکڑ دی مولا نے اپنے دست مبارک نے کھولے اس ملانگ نے بھی سڑیا تقی یزدی صاحب لکھ دیں کتاب یاد مہدی اور آمد دل عالم صاحب نے بھی سڑیا ان آقا عالم تے عارف ان آقا میرے آقا نے بقول مولوی صاحب دے میرے آقا نے ان اپنے پاک لباس دے اندر ہاتھ پایا پھر جدو ہاتھ باہر آیا کوئی ایڑی شے کے امام دی آنسو جاری ہو گئے اس شے نو پہلے چومیا پھر اکھاں تے لایا پھر سینے تے لایا پھر ان کھولیا تو ایک ہاتھ والا رومال ہے کہ جی میں تو ہاتھ تے رکھ دے ہو یہ جو رومال ہے میرے مولا نے فرمایا ملنگ تو بھی سن عالم صاحب تو بھی سن یہ رومال ہے جڑا میری دادی اپنے ہاتھاں نال بڑا فرق ہے یہ علم اور عرفان ہے اور غور کرنے اس میں واقعہ نہیں سمجھنا میرے موضوع ڈاکٹر علم اور عرفان اس کتنا فرق ہے میرے مولا نے فرمایا میں ہوا دے حوالے کرنے لگا جڑا پہلے لے آیا وہ اس قابل ہے وہ دے گھر میں جاؤں دوسرا گلہ نہ کرے بس امام نے چھوڑے تقی یزدی صاحب مولوی صاحب لکھیا کسی ملنگ نہیں لکھیا قوم دا بہت بڑا نام ہے انقلابی مولوی ہے سچ کوڑو دے ذمہ میں مسند دے سامنے کھلو کے پڑھتا کتاب چاہ لو دے واقعہ بھی کھانا میں رکھا وہ لکھ دینے کہ امام پاک نے پاک رومال ہوائے چھوڑے عالم صاحب سیڑھی اندر دوڑی یہ فرق ہے عالم اور عارف جڑا عارف ہے سی اس آکھے اس لتاں تے لانا جس نو بچائیں دیاں سینڈ دا رومال مٹی تے اس اتو چھال ماری مولا صاحب لکھ دینا علامہ سے عالم سیڑھیاں لاندہ ودا عارف سیڑھیاں چڑھدا ودا رومال ہتھاں اچنائی سر تے لے کے انجا رہے
عرفان اور علم چیئے تو فرق ہے. عالم بے ادب ہو سکتے، عارف بے ادب نہیں ہو سکتے. ان جھکے امام دے سامنے رکھو مولا چاہ لو میرے ہاتھ اس قابل نہیں. بڑی دادی دے رومال نو ہاتھ لاؤ نال میں لوگوں دیاں جتیاں گڑدا. میرے مولا نے رب کعبہ دی قسم انہیں کتاب لکھیا ہے، میرے مولا نے رومال بعد چایا پہلے دا متھا چم کے ہاں نہ لایا، فرمایا تیری وفا تو صدقے. ہن جڑا عالم صاحب پیچھے پیچھے سیڑھیاں چڑھ کے آ گئے، میرے مولا نے استفہام ہی جی نگاہ ماری، 10 سجدے ڈھہ کے آگدا تسا سچے. میں عالم ہاں مگر عارف نہیں ہے. میرے دوستو عرفان کیا ہے؟ قوت ہے. پھر بولو میرے نام. عرفان امام کیا ہے؟ معرفت امام کیا ہے؟ اطاعت امام دی قوت. جیڑا جتنا امام دی نصرت اور اطاعت دی قوت رکھدا او اتنا وڈا امام دا عارف. اور میری دعا ہے شلع طاقت سے سارے انو نصیب ہو، شیعہ سنیہ نو نصیب ہو. شرفا سادات مومنین یہ وجہ نس گئے نسن آگے. مکے تو نکلے 10,000 امام وقت دے، عالم سن مگر عارف نہیں سن. کربلا پہنچے 3,000، 10 دی رات 2,500. اور جدو آذان عشق آئی، آذان شریعت نہیں، آذان شریعت ہوندی حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آؤ نیکی علی پس، آؤ نماز علی پس. اور آذان عشق ہے جاؤ جاؤ جاؤ. آذان عشق ہی چراغ ہو جاؤ. کیونکہ کربلا عشق دی نمائندہ جنگ ہے، شریعت دی نہیں. شریعت تے بچاون والی جنگ ہے، عشق دی نمائندگی. اور پھر جڑے عاشق ہیں عارف ہیں سنو بیٹھے رہے، باقی ٹر گئے. پھر مولا نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو؟ تاکہ چھوڑ کے کدے جا گئی. مولا فرمایا انہیں نہ ہوئے دے اٹھو حبیب. میرے اکبر دا ہاتھ پکڑ. اکبر اپنی امڑی نو لے جا. زہر بن کیا اٹھنا میرے قاسم دا ہاتھ پکڑ. قاسم اپنی ضعیفہ ماں نو لے جا. ابن عاص جا اٹھنا، عابس اٹھنا تو میرے غازی دا ہاتھ پکڑ. غازی بہنہ نو لے جا. یہ میں کو مارنا ہے. سارے چپن سناٹا ہے. پھر امام دا عارف اعظم اٹھیا. کون علمہ علا تے قدمہ تے ٹکر مار گیا کہ اس زندگی تے لعنت جڑے تیرے کو چھوڑ کے جیونی پو. یہ تا ایک زندگی ہے، کروڑا زندگیاں تیری نالین تو کرواؤ. شرفا سادات و مومنین دعا منگو وقت حسین آل اس مسند دا وارث. چنگا کہتے ہیں رب کعبہ دی قسم پورا خمسہ پڑھنا ایک پاسے، صرف اس مسند نو اتھا سجاون ایک پاسے. کوئی تا بچہ پوچھ سی، کوئی تا پوچھ سی بابا کرسی ڈاڈی سونی آئی، پھل بھی لاتے ہیں تے بیٹھا کوئی نہیں. کوئی سید چڑھوا گیا ماں دس سے پیو یا بیٹا بھی راک سی بیٹا او دا انتظار ہے جائیں تبانا. کاش کے سارے سید مومن جدو مجلس کران کوئی خرچہ نہیں ہے دا ذاکر کو 1.5 لاکھ دے سکتے ہو تے دے بڑھان تے سید لٹی گیا. یہ تبلیغ ہے، یہ تبلیغ ہے. یہ مسند ضرور ہونی چاہیے. بڑا مظلوم ہے، اتنا مظلوم ہے وقت امام، اتنا مظلوم ہے وقت شبیر. جس 61 ہجری یزیدیت دے خلاف قیام فرمایا، اس کریم دا خاندان نے تے ساتھ دے چھڑے. بامری شجی او تو سیدان دی شائیاں آمین. رب کعبہ دی قسم او مظلوم ہے جس نو سید ہی نہیں جانتے، جس نو اپنے دادے دی اولاد جدی نصرت کر کے راضی کوئی. او پاک سادات او پردے بیٹھیاں میری مقدس ماواں سیدزادیاں
ہر شے چھڑ دی بھی آئے وقت امام دی نصرت دا درس اولاد نہ ضرور دے وقت امام دا عارف نہیں تا ناصر نہیں ناصر نہیں تا پھر دین تو باہر ہے اور جڑی بہن ٹری نا بھرا دے نال واقعی بہن ہے لیکن جدہ ٹور پئی بہن بن کے نہیں وقت امام دی ناصرہ بن کے میں بارہا عرض کر چکا نبی دی دھی تو پوچھیا پاک مخدوم ہے کون ہے نے پوچھیا نا کہ پاک حسنین دا پاک بابا دسو وقت امام دی نصرت واجب ہوندی ہے یا مستحب میرے مولا کلمہ استرجاع فرمایا پوچھے بی بی فرمایا میں مسئلہ پوچھے جواب نہ دیں دے فرمایا واجب سہن فرمایا پھر اجازت دیو دربار بندی فرمایا تاکو حق کوئی نہیں ملنا خالی واللہ سو کیوں بندے ہو یا علی تاریخ لکھی ویسی نا حسنین دا پاک بابا میں نے چاندی تاریخ لکھی کہ وقت امام دا حق قصب ہو یا نبی دی دھی گھر بیٹھی رہے میں تیرے ناصران دی فہرست جو نام لکھواؤں میں اس سے ماں دی تربیت ہائی حکم آئی آدھی حسین صلوات اللہ علیہ کو میری بچڑی جیویں تیرے بابے دی نصرت کام میں گھرو بار قدم رکھے آجدہ وقت امام تورے بھین بن کے نہیں ناصرہ بن کے نال جائیں آقا علی دی دھی نے بھی نصرت فرمائی اور ناصرہ بن کے بھی اور کیسی نصرت فرمائی کوئی ہے 5 دن قیام ہے کوفے میں آن پڑھا جاہل ہوں لیکن گل وہ کرتا ہوں جدی کوئی حقائق سر پیر ہوون 5 دن قیام ہے کوفے خانوادہ خدا دے اسیران دا 5 دن انہا 5 دن رات ہے ایک ظلم ایسا ہویا جدتے آسمان کمبیا وہ تیر والا ظلم نہیں تلوار والا نہیں او میری دھیاں او میری ماما او تواڈی ہر ایک دی جھولی وچ مولا دے ڈاڈا ناصر ہو میری دعا ہے تواڈے پتراں دے جوڑ سلامت ہوے مولا دے ناصر ہوون تواڈے بھوئے بھراواں دے جوڑ سلامت ہوون اوہی مولا دے ناصر ہوون پیو ماں دا سایہ قائم ہونے نصرت امام بڑی ہے 5 دن رات خیال کرے آئے جتنا اعلی خاندان دیئے نے میری دعا ہے مالک دنیا آخرت دنیا دی ساری دولت پاکو دے چھڑے لیکن مجلس سے چاہو تو زیور پا نہ آوی میری اپیل ہے مجلس سے چاہو تو شوخیلا لباس پا کے نہ آوی اے آج دا واقعہ ہی سن لگے کیونکہ ساڑھے عقیدے چاہی ہوندی پردے دے اندر ہو جو کو بیرا دی لاش تک ضرور نہیں میری اپیل ہے کوئی شریعت دا مسئلہ نہیں ہے ادب دا مسئلہ ہے اے عرفان دا مسئلہ ہے اے معرفت دی گل ہے علی امیر دی خطبہ دے چڑھیا کوفیج خطبہ ایڑا دیتوز دہل گئی وقت دی حکومت جدی ابتدا یا آل المکر والغدر بی بی نے نہیں آکھا ہو مسلمانوں فرمایا اے مکارو اے غدارو کیونکہ جڑا وقت امام دے قتل تے تل جائے جڑا وقت امام دی معرفت تو انکار کر جائے وہ گناہگار نہیں ہوندا غدار ہوندا یا اہل المکر والغدر میں کو پورا یاد ہے لیکن میں موضوع نہیں ہے میں دھیاں کو سمجھانا چاہنا ایک ظلم امیر دی دھی تے ہو یا جڑے تسا نہ کر سو پردے چ بیٹھ ہاں نا ورنہ کر ویندیاں دھیاں پتہ جو نہیں چلو آج دا مذہب میں نہ دھیاں دی خاطر پڑھا تاکہ گستاخی نہ کر سکے بچ جان ایڑا خطبہ دیتا ابن زیاد ساری رات ستا نہیں اس کمینے اپنا لباس پھاڑ چھوڑے اپنا چہرہ نوچ چھوڑے اس کنیزاں کو مار دا غلاماں کو مار دا چیزاں توڑ دا اس کتے دا ایک کتا غلام ہے ہم پیالہ ہم نوالا رازدان
جنہاں نام ماکل ہے اللہ دی لعنت ہو سرکار مسلم دی گرفتاری ہے دا بڑا ہاتھ اس کتے دا ہے جاسوس ماکل تے اللہ دی لعنت ہو ماکل کو سٹے نہ پیس سنائے دشمن بھی انہاں دے فضائل مندے فضائل مننا نال بندہ عارف نہیں ہوتا نہ پیس یار کیا پیا کر روکے ہو سکے ہار گئے ہیں اور نے زیادہ کیا قدیم خان ہار گئے ہیں تو کیا ہار گئے ہیں جنگ کنے ہو سکے خطبہ سنے آئی علی دی دیدہ وہ دا لے جا فاتحہ نا وہ دا خطبہ با اعتماد ہو میں سنے نے دے بابے دے خطبے بھی ادھا اعتماد آج تب بابے نالو بھی زیادہ نظر آتا وہ سکے نہیں تے او دے بیرام مرا چھڑیں او دے پتر مرا چھڑیں جڑی کدے ہی تو دی شہزادی ہے اس نو قیدن مڑا کے لے آیا او قید خانے مٹی تے بیٹھی تو پلنگ تے ستا آیا اجے آدھا تجھے ہو سکے نہیں ایمان نہ دس دے دے نو بیرام مارے ونجے نو دا لے جا اتنا مطمئن ہوتا جنا خاندان زبا ہو جائے جدی جوڑی کربلا کچھ اس ماں دا لے جا اتنا فاتحہ نا نہیں واقعا ایسا جنگ ہار گئے ہیں وہ جیت گئی علی دی تھی عادت کو کی میں یقین آسی ماں کالا دے کی یقین آسی تو جنگ جیت گیا میں مذہب پڑھنے لگا میں کو معافی دی بھی آئے مولا دے منتظری ایسا عادی ہو چکے سے تیر اور تلوار تازیانہ تماچے والے مصائب دا سارے عزتاں والے بیٹھے ہو میں مصائب پڑھنے لگا واسطہ نے صاحب مسند دا غور کریا ہے اس تو وڈا کوئی مصائب ہے امیر دی تھی معافی دی وے سادات تو معافی میری امامہ سیدہ معافی دی وے پاک سید السادات پاک مخدوم المخادیم دی مسند دے کول کھڑا پڑھ دا میں کو پتہ ہے میں کیا کھڑا پڑھ دا روٹی تے شہرت دی خاطر نہیں مکان دی خاطر تاکہ تواڈی معرفت آوے یہ مصائب اس واسطے نہیں پڑھیا ویندا کہ تسا رو تے اپنے پتر منگ لو یہ مصائب اس واسطے پڑھیا ویندا تاکہ دل نہ چاگ لگے اتنا ظلم انتقام دی تڑپ پیدا ہوئے پھر وہ منتقم دی تڑپ پیدا ہو رو کے جڑا کہ سکون آ گیا اس مجلس نہیں سنی اس پھر کسے کہانی نو رونا امام نو نہیں رونا تڑپنا چاہیے شرفا سادات و مومنین ماکل عدتے کو کنجے یقین آسی ہو سکے امیر دی دیدہ ادھر فاتحہ نہ لے جائے مک جائے نا ادھر لے جائے اعتماد ختم ہو جائے پھر من لے سانس سجید گئے کنجے ماکل عدتے میرے واسطے چھے میں کر دیتا کنجے ہو سکے تو کھلو تو خازن نوا کو سونا لے آوے انہیں کر لینے کیا فجر دی نماز دے ٹائم آ اللہ جانے انہوں دی کیڑی نماز ہے جنہ نبی دیئے قید کیتے ہوئے انہوں دی کیڑی نماز ہے لے آئے مکے دے کوفے دے نام نے ہاتھ شرفا پگڑیاں پائیاں ہو جو متھے دے محراب سجائے ہوئے ہفتے تسبیحاں آ گئے سلام کیتے ماکل انہاں کو سونے دی تھیلیاں دی تھی انہاں کے کیڑی شاید امیر دی دھی تے ظلم کرو جڑے لئینن پچھا ہٹ گئے انہاں آگیا ایسا خاتون تے ہاتھ چاویے ساڑھے تے عرب دیاں عورتاں لعنت کر سے ماکل لئین آدھا ایسا ہی نہیں آدھے انہوں کو پتھر مارو ایسا ہی نہیں آدھے تلوار تیل مارو پھر کیا کرنا ہو سکے سونا لے جاؤ ایڑا ظلم کرو جڑے نہ پہلے تھی نہ بعد جو سی کیا اپنی بیٹیاں بیویاں اپنی بہنوں کو سونے دے زیور پواؤ بھڑکیلے لباس پواؤ اور میریاں دھیاں میریاں ماما کدے نہ پا کے ہوئے مجلس سچ متا امیر دے دھی دے زخم تازہ کچ اور توڑی چادرہ سلامت ہوئے میرے مولا دیا ناصرات شبار کرسیاں چواؤ مٹی تے بیٹھیے زندان جمیر دی دی
وہ بھراواں کروسی کرسیاں تے بہ کے ہاتھ مار کے ہسے اپنے زیور کھنکھناویں پتہ لگ ویسے سے میں ہون شہزادی بن کے نہیں آئی میں کہہ دیں معافی دی بھی ہے ترائے دن ظلم ہوندا رہی کتنے دن بولو میرے نام ترائے دن ظلم ہوندا رہی امیر دی دھی مٹی تے بہ کے کوک دی رہی ایک کرسیاں تے بہ کے ہاتھ مار کے زیور کھنکھنا کے ہس دیاں رہی چوتھی رات اے مٹی تے ہوون تاویہ معراج نے عرش تے ہوون تائی معراج نے امیر دی دھی معراج وچ مصروف رہی معراج خداوندی تو بعد ویکھیا حبش دی بستی تے دعا مانگا میں جملے پڑھ لوں میں پیشور خطیب نہیں میرا مالک جانتے میں صرف ہی کریم دی گل کرنا نہ روٹی دی خاطر نہیں جڑا کتے کو دے وہ میں کو گھر نہیں دے سکتا دین دے یارا دین دے میری سین عقل ماری اماں جی سین اماں آج میری ماں نہ بان آج میرا غازی بان تڑپ کے حبش دی ملکہ اٹھی تے رو کے آکے آج غازی یاد آئے بولے بھیڑ بھرا نہ روکو اجازت چا دے وہ نہ بھرا کچھ سے نہ بھیڑ کہہ دو آج غازی یاد آئے راج رونی غازی دے نام تے پاک سین ہاں اماں حکم کر اماں آج میری ماں بن کے میرا غازی بن گیا نا زندان دے در تے پہ ہوئے اماں میں ولی الامر دی دھی ہاں میں نبی دی نواسی ہاں اماں میں ولی الامر دی بہن ہاں اماں میں ولی الامر دی پھپھی ہاں اماں میں حکم دینی ہاں اتھا بہ جا خبردار آج کوفے دی کوئی بے حیا عورت کرسیاں چاہ کے بھڑکیلے لباس پا کے زیور پا کے زندان جناب اماں میرے تو برداشت نہیں ہوندا میرے پیو دیاں قرآن نال ود استالیاں دیاں تے نہ مٹی تے ہو میرے اکبر دی ماں مٹی تے ہوئے کرسیاں تے بام میرے اصغر دی ماں روے اے حسن اماں آج کہیں گناہ ہوئے اماں میں اختیار دینی تو نے کوفہ تباہ کرنا بوئی کوفہ تباہ کر چھڑی اماں انہیں جو کوئی عذیت دے ورنہ قدم چم کے اٹھی اے تو سویر ہوں دی ہے او دو بے حیا عورتاں لانتی عورتاں ظلم دا سامان سجا کے چلو دھی کدے ہی مجلس نہ آوے جن زیور نال سجائے میری دعا ہے اوشیہ سننی چلو دھی کدے ہی مجلس نہ آوے جن بھڑکیلا لباس پایا ہوئے کیونکہ جڑی علی دیاں پاک دیاں ہوندی نہ پاک امیر دی وہ بھرا کو رون واسطے ماتمی لباس پاکے ہو شریف سید محمد بہ گئی سے حبش دی پاک ملکہ بہ گئی میں دیاں دے پردے قربان کر بہ گئی سویرے نامراد عورتاں آئیں ویکھے نے دروازے تے بیٹھی ہے سفید سر علی مستور جنہ سر بھی زخمی جنہ لباس بھی زخمی یہ جنہ پیر چاہے بی بی نے ہاتھ ودھایا رکھ جاؤ آج لے جا عباس اللہ ایک والی عورتوں کو رکنا پیا کہ آکھ دی خبردار میری پاک سین میری پاک مالکن دا حکم امیر دی دا حکم تڑے داخلہ زندان اچ بند دو چار عورتاں آکھیا یہ بٹڑی یہ نالے کو ماریا اتنا اس نو پتہ نہیں کیا پہ بلین دیئے کدیں قیدی بھی مالک ہوئے آو لگے جل دیں انہا قدم بدائیں آو جی میں مالک دی گواہی دا زامنہ
میرا کریم ہون تے ظہور کرے گواہی دے سی تھوڑے نوکر میں جھوٹ کیوں بولنا روٹی دی خاطر یا ووٹ دی خاطر شریفہ روایت آدھی انہا جب پیر زندان اجنان رکھے انہاں دے پچھلے پیر گلیے چاہ لیکن نے فرمایا رک جاؤ ورنہ میں کوفے دی سرزمین تے او زلزلہ پیدا کر توڑے گھر تباہ ہو گئے سن اجا حبش دی وسطی دے لفظ نہ ان موقع زلزلہ شروع ہو یہ زندان اجنان